کڑی ہے۔ ارشاد صاحب، ہمیں رانا تنویر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، سینئر پیٹیرین ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی طرف آئیں گے۔ تھوڑا پاکستان کی سیاست پہ آ جاتے ہیں۔ بہت سیدھا سا سوال ہے، ویسے تو آپ پر امید ہیں کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر لیا ہے، نیب نے بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی اعتراض نہیں ہے ان کو، لیکن پھر بھی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ عدالت نے اگر ضمانت نہ دی میاں صاحب کو تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کا پلان بی کیا ہوگا؟ کیونکہ لوگ تو کارکن تو آپ کے پہلے سے سڑکوں پہ موجود ہوں گے، تو اس لوگوں کو کیسے کنٹرول کریں گے تاکہ وہ موب کی شکل نہ اختیار کریں؟ پلان بی کیا ہے ان کیس اگر ضمانت نہیں ملتی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے، مجھے تو 1% بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضمانت ملے گی، کیونکہ یہ کوئی اتنی بڑی فیور نہیں ہے، جو کنسیشن نہیں ہے جو ہم مانگ رہے ہیں۔ بیل جو ہوتی ہے وہ کنسیشن ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا ہم کنسیشن نہیں مانگ رہے۔ ہم تو 2-3 دن کے لیے کہتے ہیں کہ جی وہ آ رہے ہیں اور سرنڈر کریں گے اور اپنا جو ڈیو کورس آف لا ہے وہ اس کا بالکل اڈاپٹ کریں گے اور اس کا فیس بھی کریں گے، عدالت کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑیں گے۔ اگر ایک شخص جس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے، جو کس کو نہیں پتا، عدالتوں کو پتہ ہے، جو اس وقت جج صاحبان ہیں، آنریبل جج صاحبان، ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو میاں صاحب کے کیسز تھے وہ کس طرح بنایا گیا، کیا کیا ہوا، کتنی بڑی سازش ہوئی اور اتنے بڑے لیڈر کو اور پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا اس کے وہ سازش کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد۔ اس میں میرا حال اگر یہ ایک کنسیشن جو ہے یا ریلیف ہے، بڑی ٹیمپریری ہے کہ ایک جس طرح کہتے ہیں کہ 2-3 دن کی پروٹیکٹیو بیل چاہیے، آگے وہ باہر سے آ رہے ہیں۔ رانا صاحب، اس کیا حکمت ہے کہ عین اس دن جب آپ نے لوگوں کو لاہور اکٹھا کیا ہوا، میاں صاحب اسی دن آ رہے ہیں، وہ 20 کو آ جاتے، 19 کو آ جاتے، یہ قانونی مراحل بھی طے ہو جاتے اور جلسہ بھی ہو جاتا، تو 18 کو جب آپ 21 کو بلا رہے ہیں دوپہر کو، تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک پریشرائز کر رہے ہیں عدالت کو بھی اور قانون کو بھی کہ دیکھیں جی اگر آپ نے ضمانت نہ دی تو دیکھیں پھر اتنے لوگ جو لاکھوں لوگ ہوں گے ان کو بھی مد نظر رکھیں۔ نہیں، شاہ صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ وہی بات ہے کہ جب بھی وہ آتے، جس دن آتے، ٹھیک ہے کہ وہ اس طرح کا نام اگر بھی کرتے، موبیلائز کرتے اپنے ورکرز کو، تو یقینی طور پہ وہاں لوگ پہنچتے، جس دن بھی آتے، بغیر ہمارے موبیلائز کرنے کے بھی لوگ پہنچتے اور اس وقت سچویشن جو ہے وہ شاید کنٹرول میں نہ ہوتی۔ تو میں اب انہوں نے اپنے قائد کی ریسیپشن کے لیے تو جانا ہی ہے، چاہے اسلام آباد اتریں یا لاہور اتریں، تو یہ ایک مینار پاکستان پہ ہم نے دونوں کہا کہ آپ ایئرپورٹ پہ بھی نہ جائیں تاکہ کوئی بدمزگی نہ پیدا ہو۔ مینار پاکستان ایک جگہ جہاں پہ کافی کیپیسٹی ہے، وہاں پہ جو ہمارا اسٹیمیٹ ہے وہ لوگ آئیں گے اور وہاں پہ ابزاب و کارلے کی جگہ ان کو، تو یہ تو اچھی جگہ ہے اور بڑی بہتر جگہ جیسے کہ ہم نے انتخاب کیا، اور وہاں پہ وہ آئیں گے اور اسپیچ کریں گے، اپنا لائے عمل اندگا دیں گے پاکستان کے لیے، جو سچویشن ہے، سو اکنامک سچویشن بنی ہوئی ہے یا دوسرے ایشوز ہیں ان پہ اپنی اظہار کریں گے اور مستقبل کا اپنا منشور سمجھ لیں یا لائے عمل سمجھ لیں، وہ بھی بتائیں گے کہ وہ الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے بعد وہ سرنڈر کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی اٹس ناٹ بگ ڈیل، 2-3 دن کے لیے کوئی ایسی کنسیشن مل جائے اور ایسا شخص رانا صاحب، شنید یہ تھی کہ سعودی عرب جب میاں صاحب جائیں گے تو وہاں کی سعودی لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوں گی، جب یو اے آئیں گے تو یو اے کی لیڈرشپ، تو سعودی عرب میں کس کس رہنما سے، بادشاہ سے یا ولی عہد سے یا کسی اور اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی؟ لیکن میں تو اس کا پریوی نہیں ہوں شاہ صاحب فرینکلی، کیونکہ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب بھی سعودی عرب جاتے ہیں ان کے وہاں پہ، کیونکہ کافی میاں صاحب کے وہاں پہ ان کا احترام ہے میاں صاحب کو، میاں صاحب نے ہمیشہ سعودی عربیہ کو دوسرا پاکستان سمجھا ہے، پاکستان کی طرح اس کو ہی لیتے رہے ہیں، بلکہ ہر پاکستانی کے دل میں ایک بہت ہی ان کے لیے خاص جذبہ ہے سعودی عربیہ کے لیے، بیکاز کہ وہااں پہ ہمارے جو سیکرٹ پلیسز ہیں، ہولی پلیسز، مکہ ہے، مدینہ ہے، اس وجہ سے بہت ہی ان کا دلوں میں جو خاص قسم کا مقام ہے پاکستانی قوم میں۔ میاں صاحب جاتے ہیں تو یقینی طور پہ ملاقات ہوتی ہے، جب بھی وہ گئے تب بھی ان کی ہوئی ضرور ہوگی ملاقات۔
اور میں تو نہیں کہہ سکتا کہ MBS کے ساتھ ہوئی ہے یا کسی اور کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن ملاقات ہوتی جی یہ پیپلز پارٹی آج کل بہت گرم ہے. پہلے خورشید شاہ صاحب کا بیان آیا، پھر اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب، آج بلاول بھٹو صاحب کہنے لگے کہ جی ہماری حکومت جو 16 ماہ کی تھی وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکی کہ فیصلے لندن میں ہو رہے تھے، فیصلے لندن میں بیٹھ کے پاکستان کو نہیں چلایا جا سکتا. میاں صاحب آ رہے ہیں اب، لیکن یہ الیکشن ڈیلے اس لیے ہوئے کہ ایک شخص کی واپسی میں تاخیر ہو رہی تھی. تو یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ ساری پولیٹیکل ایک وہ کر رہے ہیں ایسے پولیٹیکل مائلیج کے لیے، یا ایک پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کیونکہ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو خود سارے پروسیس میں عدم اعتماد میں پیش تھے زرداری صاحب، اور اس کے بعد کیبنٹ بنانے میں کیبنٹ کے جو بہترین پورٹ فولیو تھے ان کے پاس تھے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس تو رینک کون تھا، جو جتنے بھی آپ ایک کی چیز دیکھیں گے تو ان کے پاس ساری وہ منسٹریز تھیں. اور پھر اس کے بعد ہماری جو منسٹریز تھیں ان میں بھی ان کا عمل دخل تھا کہ جو ادارے تھے وہاں بھی وہ کہتے تھے یہ نیشنل بینک میں لگا دیں، یہ فلان جگہ لگا دیں، یہ میری منسٹری میں لگا دیں. تو یہ چیزیں کرنے کی نہیں ہیں. اگر بات ایسی تھی، فیصلے وہاں ہوتے تھے، تو کیبنٹ میٹنگ میں یا جب ٹاپ لیڈرشپ کی میٹنگ ہوتی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی یا زرداری صاحب کی یا بلاول صاحب کی باز صاحب کے ساتھ، تو اس وقت یہ ایشو ضرور کھڑا کرنا چاہیے پوائنٹ کہ جی فیصلے تو کیبنٹ میں ہوتے رہے یا فیصلے. ایک یہ بھی ہے پھر ارشاد صاحب جو امپورٹنٹ بات ہے، ویسے تو تاریخی سگنیفیکنس 16 سال پہلے آج کے دن بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان آئی تھیں اور وہ جلا وطنی کاٹ کے آ رہی تھی. میاں نواز شریف صاحب 21 کو آ رہے ہیں. انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو پاکستان لانے کے لیے الیکشن ڈیلے کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے ووٹ کو عزت نہیں ملے گی. اور ظاہر ہے ان کی مراد میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور پھر پیپلز پارٹی یہ بارہا بات کر رہی ہے. لیکن یہ بات رانا صاحب سے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں، رانا صاحب محض یہ صرف الیکشن کو لے کر ایک پولیٹیکل سٹینڈنگ کی بات ہو رہی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ ایک بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. رانا صاحب، جو بلاول صاحب نے سنگین الزام لگایا ہے نواز شریف صاحب پہ، آپ کی جماعت پہ، کہ ایک شخص کو لانے کے لیے الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں اور ایسے ووٹ کو عزت نہیں ملے گی، تو یہ تاثر پیپلز پارٹی کیوں دے رہی ہے یا یہ بات وہ کیوں کر رہی ہے کہ آپ کو فیور مل رہی ہے؟